پھر ایک اور جو بڑی اہم بات ہے، کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ حضرت جنید بغدادی کے ساتھ ان کی ملاقات کا حال ہے۔ حضرت جنید بغدادی کے مزار پر بھی میں نے حاضری دی، لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حضرت جنید بغدادی کی ولادت سے 10 سال پہلے ان کا وصال ہو، تو یہ نام غلطی سے کتابوں میں حضرت جنید بغدادی کا آ گیا ہے، لیکن کسی اور بزرگ کا واقعہ۔ اور یہ بھی گمان ہے کہ جنید نام کے کئی اولیاء بغداد میں ہوئے تو کسی اور جنید بغدادی کا ذکر ہو، حضرت جنید بغدادی جو معروف اور آفاق ہستیاں ان کا ذکر نہ ہو۔ وہ جو بھی بزرگ تھے وہ ان کی خدمت میں آتے ہیں اپنے مریدین کے وسیع حلقے کے ساتھ، اور آ کے کہتے ہیں کہ مجھے بتاؤ، مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ آپ فرماتے ہیں تو وہی ہے جو لوگوں کو نصیحتیں کرتا ہے اور ان کو دین کی تعلیم دیتا ہے؟ انہوں نے عرض کی جی میں وہی ہوں، آپ مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ انہوں نے فرمایا یہ بتاؤ کہ تو لوگوں کو دین سکھاتا ہے، تجھے معلوم ہے کہ کھانے کے آداب کیا ہے؟ کہا جی مجھے معلوم ہے، میں بسم اللہ پڑھ کے کھاتا ہوں، دائیں طرف سے، دائیں ہاتھ سے کھاتا ہوں، سامنے سے اٹھا کے کھاتا ہوں، جو طریقہ تھا انہوں نے بیان کیا۔ تو حضرت بہلول سخت ناراض ہوئے، اپنا جبہ جھڑک کے اٹھ پڑے اور فرماتے ہیں تو لوگوں کی ہدایت کرتا ہے جبکہ تجھے کھانے کے آداب نہیں آتے۔ پھر آگے وہ شخص پیچھے دوڑ پڑا، وہ کہتا ہے اچھا چلیں مجھے ایک موقع اور دیں میری صلاح۔ انہوں نے کہا اچھا یہ بتا، کھانے کے آداب تو نہیں آتے، گفتگو کے آداب آتے ہیں تجھے؟ نے کہا جی آتے ہیں، میں بسم اللہ پڑھ کے بات کرتا ہوں، سچ بولتا ہوں، فلاں فلاں۔ اور ناراض ہوئے، انہوں نے فرمایا کھانے کے بعد تجھے گفتگو کے آداب ہی نہیں آتے۔ پھر آگے چلے گئے قبرستان میں بیٹھ، وہ پیچھے گئے شخص، انہوں نے کہا اچھا یہ بتا کہ گفتگو کے بھی آداب نہیں آتے، سونے کے آداب آتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی سونے کا میں باوضو ہو کے سوتا ہوں، دائیں طرف کروٹ لے کے سوتا ہوں، پر جو طریقہ معروف ہے انہوں نے بیان کر۔ تو فرماتے ہیں کہ تجھے تو سونے کے آداب بھی نہیں۔ اس شخص نے دامن پکڑ لیا کہ پھر آپ میری تعلیم کیجیے، فرمائیے۔ حضرت بہلول نے 3 جملے کہے، پوری شریعت اس کے اندر جمع کر۔ آپ فرماتے ہیں کہ کھانے کے آداب، پہلا ادب یہ ہے کہ جو کھایا جائے حلال کھایا جائے، اگر حرام ہے تو یہ سارے لوازمات جو تو نے بیان کیے ہیں نا، بسم اللہ بھی پڑھی جائے، یہ سب غیر مؤثر۔ دوسرا فرماتے ہیں بولنے کا ادب یہ ہے کہ جو بولا جائے اللہ کی رضا کے لیے بولا، اگر رضا کوئی اور کسی کی مقصود ہے تو جتنے بھی لوازمات ہیں وہ سب بے اثر۔ اور تیسرا فرماتے ہیں سونے کا ادب یہ ہے کہ ہر ایک سے بغض اور عناد سے سینہ صاف کر کے سویا جائے، اگر سینے میں بغض ہے تو یہ سارے لوازمات پورے بھی کر لیے جائیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ یوں 3 جملوں کے اندر پورے کے پورے معاملے کو سمیٹ دیا، آپ اندازہ کر لیں۔